خواہ وہ فرض ہو خواہ وہ نفلی ہو، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں ہے جو سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا۔ اچھا جی مولانا صاحب السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا مولانا صاحب کوئی حدیث ہے امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ نہ پڑھنے والی جہدے وچ یہ ذکر ہوئے کہ امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ نہ پڑھو؟ نہ تو میرے بھائی ایسی کوئی حدیث ہے جس میں صاف لکھا ہو کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھو، نہ ہے کہ نہ پڑھو، نہ منع کی کوئی آئی ہے، نہ ایسی صاف ہے جس میں امام کا ذکر ہو۔ لے دے کر ایک حدیث تھی، اگر وہ صحیح ہو جاتی تو دنیا کا کوئی مسلمان پھر دم نہیں مار سکتا تھا کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھائی۔ بعد میں کہا کہ تم شاید میرے ساتھ پڑھتے ہو، لوگوں نے کہا ہاں پڑھتے ہیں، تو فرمایا اسی لیے رکاوٹ پیدا ہوتی تھی میرے پڑھنے میں، جب میں پڑھوں میرے ساتھ کچھ نہ پڑھا کرو سوائے فاتحہ کے، کیونکہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں۔ یہ روایت تھی نص صاف۔ کیا کریں کہ امام جیسے المغنی میں لکھتے ہیں یہ صحیح نہیں ہوئی، جتنے جتن جی چاہے کرے نہ کوئی کمزوری۔ اب اتنا بڑا مسئلہ کہ نماز نہیں، اس کے لیے تو کچھ بہت کبھی دلیل چاہیے، کمزور، کبھی مخور مدرس، کبھی محمد بن صاحب، کبھی نافع بن محمود، کوئی نہیں، کمزور۔ وہ لکھتے ہیں مغنی جو صحیح ہے اس میں بات نہیں آئی، رکوع امام کی ہے یا کیا، جو ضعیف ہے اس میں آئی ہے مگر یہ فائدہ نہیں دیتی۔ تو یہ بحثیں ساری ہو چکی ہیں، نہ وہ روکنے والے جو ان کے پاس ہے، کہیں نہیں روکا آپ نے، اس لیے کوئی پڑھتا ہے بسم اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عبادہ بن سامت، ابو ہریرہ، جہری نمازوں میں بھی امام کے پیچھے پڑھتے تھے، کوئی پتھر نہیں پڑیں گے، بالکل جائز ہے یہ پڑھ لینا بھی اگر آرام سے پڑھ لے، اور نہ پڑھیں تو امام بخاری جیسے مانتے ہیں جزء القراءت میں کہ زید بن ثابت، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود نہیں پڑھتے تھے، کسی نماز میں پیچھے نہیں پڑھتے تھے، نماز ان کی بھی درست ہے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں جو یہ فتوے دیں کہ ان کی نماز نہیں، ان کی نماز نہیں، نمازیں سب کی درست ہیں۔ زیادہ صحیح طرز عمل یہ ہے جو سارے منصف لوگ مانتے ہیں کہ جہری نمازوں میں آرام سے سنو، کوئی نہ پڑھو، جب وہ آمین کہے گا ساتھ آمین کہے گا تم فاتحہ میں شریک ہو گئے، اور جو سری نمازیں ہیں سری رکعت ان میں پڑھو، فاتحہ بھی پڑھو، سورتیں بھی پڑھو۔ یہ عدل کی بات ہے جس پر سے کوئی حدیث نہیں ٹکراتی، نہ کوئی ٹکراتی، جائز سارے ہیں، پڑھتا جائے اس کی بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھے اس کی بھی ٹھیک ہے، صاف سری حدیث کسی کے پاس بالکل نہیں۔